قد افلح من زکاہا صلوات مومنین، کل عرض کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے ہماری راہبری اور ہدایت کے لیے دو چیزیں امام نے چھوڑی۔ ایک دعاؤں کا ذخیرہ ہے صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، اور ایک رسالۃ الحقوق ہے جس میں امام علیہ السلام نے 50 حق بیان کیے ہیں جو ہماری گردن پر ہیں۔ ایک مومن کی حیثیت سے جو حق ہم نے ادا کرنے ہیں 50 حقوق ہیں۔ وہ جو 50 حقوق ہیں، کل عرض کیا کہ ان میں سب سے جو پہلا حق، اور جسے امام نے فرمایا کہ حق اکبر، سب سے بڑا حق وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ دو چیزیں امام نے فرمائیں۔ ایک اس کی بندگی ہے، دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس کے معبود برحق ہونے کی گواہی، اور اس لائق عبادت کی بندگی اور عبادت، یہ اس کریم کا سب سے بڑا حق ہے۔ ہم آج تک یہی سنتے، یہی پڑھتے آئے کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ کچھ اللہ کے حقوق ہیں اور کچھ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ اور بندوں کے حقوق کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں، انسان کے افعال کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ وہ تو سلسلہ شاید کل عرض کروں گا۔ اور امام علیہ السلام نے ہمیں پہلی بار متوجہ کیا کہ خود انسانی وجود کے بھی انسان پر کچھ حق ہیں، میرے اعضاء و جوارح کے بھی مجھ پر کچھ حقوق ہیں۔ آج جو امام علیہ السلام نے حق بیان فرمائے وہ حق نفس، انسان کی ذات، انسان کا وجود آپ پر کچھ حقوق رکھتا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ اور آپ کے جو اعضاء و جوارح ہیں وہ آپ پر کیا حق رکھتے ہیں؟ میں اعضاء و جوارح کے بارے میں ایک بات عرض کروں۔ اس رب کریم کا آپ نظام دیکھیں کتنا دقیق ہے۔ میں جسے اپنے اعضاء و جوارح سمجھتا ہوں، بخدا یہ بھی میرے نہیں ہیں۔ جس زبان کو میں اپنی زبان سمجھتا ہوں یہ میری نہیں ہے۔ جن کانوں کو میں اپنے کان سمجھتا ہوں یہ بھی میرے نہیں ہیں۔ جن آنکھوں کو میں اپنی آنکھیں سمجھتا ہوں وہ بھی میری نہیں ہیں۔ جن ہاتھوں کو میں اپنے ہاتھ سمجھتا ہوں وہ بھی میرے نہیں ہیں۔ اور جن پاؤں کو میں اپنے پاؤں سمجھتا ہوں وہ بھی میرے نہیں ہیں۔ اور جس جان کو میں اپنی جان سمجھتا ہوں وہ بھی میری نہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں، جب قیامت کا دن آئے گا اور انسان اس عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور پروردگار عالم جب محاسبہ کرے گا، حساب لے گا اور پوچھے گا ہاں بندہ خدا تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ جھوٹ بولنے کی تو مجال ہی نہیں ہوگی، لیکن اللہ پاک فرمائے گا تو آج نہیں بولے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ فرمائے گا کہ ہم ان کے منہ پر راج مہر لگائیں گے، اس کے اعضاء و جوارح، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے کان، اس کی آنکھیں آج یہ گواہی دیں۔ تشہد علیہم ارجلہم، یہ بات ذرا سمجھیے، دو لفظوں کا فرق سمجھیے، ایک اقرار ہوتا ہے، ایک گواہی ہوتی ہے۔ کسی بات پر اقرار، انسان میں خود ایک جرم کیا
اور میں اس کا جب اعتراف کروں گا وہ اقرار کہلائے گا، لیکن جب کوئی اس میرے جرم پر دوسرا گواہی دے گا تو وہ شہادت کہلائے گی، گواہی کہلائے گی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ اعضاء اقرار نہیں کریں گے، گواہی دیں گے۔ انسان کے اعضاء و جوارے انسان کے خلاف گواہی دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رب کریم کی امانت ہے میرے پاس۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ یہ جو اعضاء و جوارے ہیں یہ اللہ کریم کی جو نعمت شمار ہوتی ہے، یہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ دنیا میں تیری اطاعت کریں گے، دنیا میں تیری اتباع کریں گے، دنیا میں تیری پیروی کریں گے، تو جو کہے گا نا وہ کریں گے، تو نیکی کہے گا نیکی کریں گے، تو برائی کہے گا برائی کریں گے، دنیا میں تیری اتباع کریں گے، لیکن یاد رکھ یہ ہیں تیرے نہیں، یہ میرے ہیں، تیرے پاس امانت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل کو یہی اعضاء تیرے خلاف بولے، گواہی دیں۔ انسان کی زبان اس کے خلاف بولے، انسان کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں۔ میں کس غلط فہمی میں ہوں؟ میرے بھائی جسے میں اپنا سمجھتا رہا وہی میرے نہ نکلے۔ اس لیے تو مولا امیر المومنین کا جملہ نہج البلاغہ میں سنیے گا، بدبخت ہے وہ انسان اپنی دنیا کے لیے آخرت برباد کر دے، اور اس سے زیادہ بدبخت وہ ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے۔ دنیا کسی کی بن جائے، آخرت تیری برباد ہے۔ آج مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تیرا نفس ہے نا، اس تیرے نفس کے بھی تجھ پر کچھ حقوق ہیں، اور حق کے نفس کیا ہے؟ آپ ایک صلوات پڑھیں اور میں عرض کرتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو جان ہے یہ بھی میری نہیں ہے، اور اس میں یہی حکمت ہے۔ خودکشی کو شریعت نے کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اگر میری جان ہے تو میں جیسے چاہوں اس کو تصرف کروں، اس میں تصرف کروں۔ تیری جان تیرے پاس امانت ہے اللہ کی، یہ اس کی دی ہوئی ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ علماء دوست بیٹھے ہو، علماء سے پوچھ لیں، نہ صرف جان کا ختم کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، اپنے اعضاء و جوارے میں سے یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ وجود، یہ سب اس کی نعمت ہے، یہ اس کی امانت ہے۔ تم اپنا ہاتھ نہیں کاٹنے کا حق رکھتے، تم اپنی انگلی کاٹنے کا حق نہیں رکھتے، تم اپنے کان کاٹنے کا حق نہیں رکھتے، یہ شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی، اس رب کریم کی امانت تو تمہارے پاس۔ توجہ ہوگی حضرات؟ یہ جان، اس جان میں تصرف کا حق اس خالق کو ہے، یا پھر جن ہستیوں کو اللہ نے حق کے تصرف عطا کیا ہے۔ اور اسی دیکھیے نتیجہ بدل جائے گا۔ میں اپنی مرضی سے، توجہ کیجئے گا، اپنی مرضی سے میں کسی سے لڑائی لڑتا ہوں اور لڑائی میں مارا جاتا ہوں، وہ میری ہلاکت ہے۔ اگر رسول اللہ کے حکم سے یا امام کے حکم سے میں میدان میں جاؤں اور جہاد کروں اور جان چلی جائے، پھر وہ ہلاکت نہیں ہے، حیات ابدی میں بدل جائے گی۔ پھر وہ موت ہلاکت نہیں ہے، حیات جاویدانی ہے، پھر وہ شہادت کی موت ہے، پھر وہ افضل ترین موت بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تصرف کیا جسے تصرف کا خدا نے حق عطا کیا۔ اب حق کے نفس کیا ہے ذرا سنیے، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ شب جمعہ اور روز جمعہ کا افضل ترین عمل محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر صلوات
فرمایا امام سجاد علیہ السلام نے وَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ فَأَن تَسْتَوْفِيَهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، تیری جان کا، تیرے نفس کا جو حق ہے نا تجھ پر، وہ یہ ہے کہ اسے بھرپور طریقے سے اطاعت خدا میں مصروف رہو۔ اپنے نفس کو اطاعت خدا کی عادت ڈالو، اپنے نفس کو اطاعت خدا کی طرف اور بندگی خدا کی طرف راغب کرو، یہ تیرے نفس کا حق ہے۔ نفس کی سرکشی یہ نفس کا حق نہیں، اطاعت خدا یہ نفس کا حق ہے، اور اس کو تم حضرت فرما رہے ہیں کہ عادی بناؤ اس چیز کا، اطاعت خدا کی طرف۔ اور دیکھیے میں یہاں ایک بات کی پہلے اور وضاحت کروں، قد افلح من زکاہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، وہ فلاح پا گیا۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں سرکار دو عالم کی جو رسالت کی ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یزکیہم، تزکیہ نفس کرنا، ناپاک نفوس کو پاکیزہ بنانا۔ انبیاء کا ایک کام انسانی نفوس کی طہارت کا کام ہے، ان نفوس کو پاکیزہ کرنا ہے یہ کام۔ مومنین کرام اطاعت کے نتیجے میں نفس کی جو خواہشات ہیں، جو خواہشات نفسانی، اچھا پھر یہ بحث بڑی دقیق ہے، نفس 4-5 قسم کے نفس ہیں، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، یہ جو 3 نفس ہیں یہ اچھے نفس ہیں۔ جب بات نفس کی ہوتی نہ خواہشات نفس کی ہوتی، مخالفت نفس کی ہوتی، تو اس نفس سے مراد نفس امارہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے، بدی کا حکم دیتا ہے، سرکشی کی طرف بلاتا ہے، اور اسی نفس امارہ کے حکم کو ہی خواہشات نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ جو نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے وہ بھی اسی نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اصل سرکشی کا جو منبع، سرکشی اور نافرمانی کا جو مرکز، وہ نفس امارہ ہے، یہ گناہوں پر اکساتا ہے، اور اس کے خلاف مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں مسلسل جہاد کر کے نفس کے خلاف اپنے نفس پر قابو پاؤ۔ یہ ایک آدھ دن کا عمل نہیں ہے، ایک آدھ مجلس سے آپ اپنے نفس پر قابو نہ پائیں گے۔ مولا امیر فرماتے ہیں ایک مسلسل جہاد ہے اس نفس امارہ کے خلاف، اور اس کے ذریعے اپنے نفس پر تم قابو پاؤ۔ صحابہ کرام کی جماعت جب ایک غزوہ سے لوٹے، بلکہ سریہ تھا، نبی پاک اس میں خود شریک نہیں تھے، جس میں سرکار خود شریک ہوں وہ غزوہ کہلاتا ہے، اور جس میں صرف صحابہ گئے مسلمان گئے وہ سریہ کہلاتا ہے۔ غزوات اور سرایا، ایک سریہ سے لوٹے، ایک میدان فتح کر کے لوٹے، نبی کریم نے فرمایا تم جہاد اصغر کر کے آ رہے ہو، ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ یا رسول اللہ ابھی یہ جہاد اصغر تھا؟ تیر تلوار نیزوں سے لڑنا، مرنا اور زخم کھانا یہ جہاد اصغر ہے، تو جہاد اکبر کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، اور نفس کے خلاف جہاد یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہ جہاد مسلسل پوری زندگی یہ جہاد چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی۔ یہ جو ائمہ کی دعائیں ہیں، ائمہ کی دعائیں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ امام کی دعا ہے، اے اللہ ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، یہ نفس ہلاک کر دے گا۔ اور خدا جانتا ہے تاریخ بھری پڑی ہے، یعنی خواہش نفس کی اطاعت اور پیروی کے نتیجے میں انسان اپنی عظمت انسانی کھو بیٹھا، اپنے شرف اور اس وقار سے کتنا گر گیا، اور کیا انسان کی عزت و عظمت پامال ہو کے رہ گئی، اور کتنے بڑے جرائم کا وہ مرتکب ہوتا چلا گیا۔ اس لیے میرے محترم سامعین، خواہش نفس
کے خلاف جہاد۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آقا کا فرمان سنیں، انی اخوف ما اخاف علیکم اثنان۔ مولا امیر فرماتے ہیں شیعو میں تمہارے متعلق سب سے زیادہ دو چیزوں کے بارے خوف زدہ ہوں۔ تمہارے متعلق دو چیزوں سے میں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں۔ وہ کون سی ہیں؟ اتباع الہوى و طول العمل۔ ہوا و ہوس کی، خواہشات نفس کی پیروی اور لمبی خواہشات۔ لمبی خواہشات بھی تمہارے وجود میں پیدا نہ ہوں اور خواہشات نفس کی پیروی بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا طول العمل کیا کرتا ہے؟ لمبی خواہشات کیا کرتی ہیں؟ لمبی خواہشات آخرت بھلا دیتی ہیں۔ امیدیں زیادہ ہو جائیں، طولانی ہو جائیں تو وہ آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ اور جو اتباع ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مولا امیر فرماتے ہیں وہ حق سے روک دیتا ہے، حق سے روک دیتا ہے۔ نبی پاک کی حدیث سنی، حیران ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں خالق کی نگاہ میں اس کرۂ ارض پر اور آسمان کے نیچے خواہشات نفس کی پیروی سے بڑا کوئی بت نہیں۔ یہ رسول اللہ کی حدیث۔ اس آسمان کے نیچے پیروی نفس، خواہشات نفس کی اتباع سے بڑا کوئی بت نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی۔ اس خواہشات نفس سے بچنا۔ مولا فرماتے خواہشات نفس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، تم اپنے نفس پر قابو پاؤ اور تم اپنے نفس کے مالک بنو۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے خواہشات نفس کو اپنا معبود مان لیا ہے۔ یعنی خواہشات نفس ہوتی ہیں جو معبود بن جاتی ہیں، انسان عبادت کرتا ہے خواہشات نفس کی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ابغض الہ عبدا، خدا کی نگاہ میں قابل نفرت اور غیر پسندیدہ ترین اگر کوئی معبود ہے تو وہ خواہشات نفس۔ خواہشات نفس کی پیروی اور عبادت یہ غیر پسندیدہ ترین معبود ہے اللہ کی نگاہ۔ اس نفس کے تابع نہیں ہونا، اس نفس کو اپنے تابع کرنا۔ ایک صلوات ذرا پڑھیے سارے مومنین، عبادت جو حق بندگی ہے اور سب سے بڑا حق ہے اللہ کا عبادت، توجہ کیجیے۔ یہ جو کل والا جملہ امام نے جو حق اکبر بیان کیا نا، یہ آج والی جو گفتگو ہے یہ در حقیقت تفسیر ہے کہ وہ حق اکبر کیسے ادا ہوگا، اللہ کی بندگی کا حق ہم کیسے ادا کریں گے۔ فرمایا وہ حق تبھی ادا ہو پائے گا جب تم اپنے نفس کے اور اعضاء و جوارح کے حق کو ادا کرو۔ جب تم اپنی جان کو اطاعت خدا پر آمادہ کرو گے اور عادت ڈالو گے تو پھر وہ حق بندگی جو حق اللہ اکبر ہے وہ ادا ہو۔ محاسبہ کرو اپنے نفس کا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ ذرا حدیث دیکھیں، فرمایا لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا۔ ہر روز جس طرح تاجر لوگ، کاروباری لوگ ہر روز حساب کرتے ہیں نا، آج اخراجات کیا ہیں اور انکم کیا ہے، امام فرماتے ہیں ہر روز محاسبہ کرو، اپنے نفس کو اپنے اس کٹہرے میں کھڑا کرو۔ آج پوچھو اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت امام کس قدر کی گئی اور معصیت اور نافرمانی کس قدر کی گئی، گناہ کتنے کیے میں۔ جو محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اور فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ کوئی تمہارا محاسبہ کرے تم خود اپنا محاسبہ کرو۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ آج میں نے نیکی کی ہے تو پھر اللہ سے دعا کرو اس نیکی میں اور اضافہ کرو، اور اگر گناہ کیا ہے تو پھر رب کریم سے معافی مانگو، اس رب کریم سے استغفار کرو، توبہ کرو، وہ اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور مومنین یاد رکھیے، میں حدیث کا ذمہ دار ہوں، معصوم نے فرمایا وہ عبادت، اچھا آپ پہلے یہ سنیں جملہ تاکہ آپ کو تھوڑا سا پہلے حیران کروں، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے، معصوم فرماتے ہیں کچھ عبادتوں سے گناہ بہتر ہوتے ہیں۔ حیران ہوئے نا؟ اب وضاحت کرتا ہوں۔ فرمایا وہ عبادت جو انسان کو مغرور اور متکبر بنا دے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد انسان توبہ کر لے اور رب سے معافی مانگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو انسان کے وجود میں عاجزی لے آئے وہ بہتر ہے اس عبادت سے جس کے نتیجے میں انسان مغرور اور متکبر۔ محاسبہ کرو اپنے نفس کا۔ محجت البیضاء میں بھی ہے اور بہار الانوار میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ہے۔ مجاشع نامی، مجاشع نبی پاک ایک صحابی تھا اور سرکار کی خدمت میں آیا۔ ایک صلوات پڑھو سارے حضرات۔ اس نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ مت طریق الی معرفت الحق، یا رسول اللہ حق کی معرفت کا طریقہ کیا ہے، حق کو کیسے پہچانے؟ نبی کریم نے فرمایا معرفت حق کا طریقہ معرفت نفس، معرفت نفس۔ اور حدیث معروف ہوا آپ کو یاد ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خود شناسی خدا شناسی ہے، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اگلا سوال کہ یا رسول اللہ وما الطریق الی موافقت الحق، حق کی موافقت کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا مخالفت نفس کے ذریعے سے، نفس کی مخالفت کرو گے تو حق کی موافقت ہو جائے۔ اگلا سوال کیا یا رسول اللہ وما الطریق الی رضا الحق، حق کی رضا کے لیے کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا سخط النفس، نفس کو ناراض کر لو حق راضی ہو جائے، حق کی رضا حاصل ہو جائے۔ یا رسول اللہ ما الطریق الی قرب الحق، یا رسول اللہ حق کا قرب پانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا تباعد عن النفس، نفس سے دور ہو جاؤ گے حق کے قریب ہو جاؤ۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات کرام؟ یا رسول اللہ وما الطریق الی طاعت الحق، حق کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا عصیان النفس، نفس کی نافرمانی کرو حق کی اطاعت ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں مت طریق الی وصل الحق، حق کا وصال چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا ہجر النفس، نفس سے ہجرت کر جاؤ تم حق کا وصال پا لو۔ آخر میں عرض کیا رسول اللہ اب یہ ساری چیزیں حاصل کرنی ہو تو کیا کروں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس حق سے مدد طلب کرو، اس پروردگار عالم سے مدد طلب کرو جو تمہارا مددگار بنے اور نفس سے تجھے چھٹکارا عطا کر کے حق کی طرف لے آئے۔ صلوات پڑھ لو سارے حضرات۔ اصل میں ایک وجہ سے پریشان ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے نا یہ کم از کم کوئی 1-2 مہینے کا موضوع ہے، 50 حقوق ہیں، تو اب ظاہر ہے 5 مجلسوں میں کتنے بیان ہو سکتے ہیں۔ اب میں ذرا کوشش کروں گا کہ جلدی تھوڑا سا یا ان میں سے جو میں سمجھوں گا، باقی یہ تو خیر میرا کہنا شاید غلط ہے کہ کون سا اہم ہے، سارے ہی اہم ہیں۔ ایک امام نے بیان فرمائے تو اس میں اہم اور غیر اہم کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنے اس وقت کے اندر جتنے میں بیان کر سکا انشاءاللہ کروں گا۔
امام علیہ السلام نے فرمایا فَتُوَدِّ إِلَى لِسَانِكَ حَقَّهُ، تیری زبان کا بھی حق ہے تو وہ بھی ادا کر، تیرے کانوں کا بھی حق ہے تجھے وہ بھی ادا کرنا ہے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے تجھے وہ بھی ادا کرنا ہے، تیرے ہاتھوں کا بھی حق ہے، تیرے پاؤں کا بھی حق ہے، تیرے شکم کا بھی حق ہے، تیری شرمگاہ کا بھی حق ہے، اور یہ تمام حقوق ادا کرنے میں تو اللہ سے مدد طلب کر، اللہ تیرا مددگار بنے اور تو حق ادا کر۔ آئیے اب سب سے پہلے یہ زبان جو اللہ نے عطا کی، اس زبان کا کیا حق ہے؟ یہ زبان مجھ پر حق رکھتی ہے۔ وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَاءِ وَتَعْوِيضُهُ الْخَيْرِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَدَابِ وَإِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا۔ ماں فرماتے ہیں تیری زبان کا حق یہ ہے کہ اس کو نہ گالی گلوچ سے بچا، یہ زبان گالیاں دینے کے لیے نہیں ہے۔ وَتَعْوِيضُهُ الْخَيْرِ، اور اپنی زبان کو عادی بنا کہ اس زبان سے ہمیشہ کلمہ خیر ادا ہو، کلمہ خیر ادا ہو۔ وَإِجْمَامُهُ، اور زبان کو لگام دے کے رکھ، زبان کو روک کے رکھ۔ ویسے دیکھیے اللہ کریم نے نا 2 تالے تو پہلے لگائے ہوئے ہیں، ہاں جی، 2 ہونٹ اور پھر دانتوں کے اندر جبڑا 2، ان کے اندر زبان کو اللہ نے قید رکھا ہے، اور اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ یہ دونوں تالے کھلیں گے تو زبان حرکت میں آئے گی، لہذا سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو حرکت میں لاؤ۔ اللہ جانتا ہے زبان کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے، خدا کی قسم ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں میرا بھائی۔ مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، ذرا سنیے، فرماتے ہیں جرمہ صغیر جرمہ کثیر۔ جرم، حجم تو وزن تو اس زبان کا بڑا تھوڑا سا ہے، لیکن جرم اس کا بہت زیادہ ہے۔ جرم قلیل ہے لیکن جرم اس کا کثیر ہے، جرم اس کا بہت بڑا ہے۔ مومنین کرام مولا امیر فرماتے ہیں المرء، نہج البلاغہ میں، مخبوء تحت لسان ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ نبی کریم کی حدیث پڑھی ہے، خدا کی قسم بندہ کانپ کر رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جتنے انسانی بدن کے اعضاء ہیں سب سے زیادہ انسان عذاب میں مبتلا ہوگا زبان کے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ کیا سمجھیں؟ زبان کے گناہ۔ محجت البیضاء میں ملا محسن فیض کاشانی نے 30 سے زیادہ گناہ زبان کے بیان فرمائے جو انسان زبان سے کرتا ہے، اور پھر علماء لکھتے ہیں وہ 30 گناہ وہ ہیں جن میں ڈائریکٹ زبان ملوث ہے، ورنہ بالواسطہ جن گناہوں میں زبان ملوث ہے ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولنے والا گناہ زبان سے، گالی دینے والا گناہ زبان سے، اہانت مومن زبان سے، غیبت والا گناہ زبان سے، گلہ زبان سے، جی، شکوہ شکایت وہ ساری زبان سے، جی، کتنے گناہ ریاکاری میں چلے جاتے ہیں، اور اس ایک زبان کے گناہ کی وجہ سے، صرف ایک زبان کی اس وجہ سے کتنے لوگ قتل ہو گئے، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ لوٹے گئے، کتنے لوگوں کے گھر جلائے گئے، اسی زبان نے گناہ کروا۔ زبان پہ کنٹرول کا ہمیں پیغمبر اور آل پیغمبر حکم دیتے ہیں، زبان پہ قابو پا لو۔ ایک حدیث میں معصوم نے فرمایا بولنا چاندی ہو تو چپ سننا ہے، اپنی زبان کو خاموش رکھنے کا عادی کرو۔ اچھا ایک حیران ہو جاؤ گے، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے شیعوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، ہمارے شیعہ کون ہوتے ہیں؟ 5 امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو گونگے ہوتے ہیں،
ہمارے شیعہ گونگے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ زبانیں بند رکھتے ہیں. جی زبان وہاں کھولتے ہیں جہاں کھولنا زبان ضروری ہو اور دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہو. اور اس حدیث میں بھی امام نے یہی فرمایا زبان کا حق یہ ہے کہ جہاں دین و دنیا کا کوئی فائدہ ہو یا جہاں بولنا بہت ضروری ہو وہاں پہ زبان کو کھولا جائے. فضول لغویات میں، بیہودہ گوئی میں، گالی گلوچ میں، مومن کی غیبت میں اپنی زبان کو نہ کھولا جائے. اور خیر کا عادی بناؤ، تمہاری زبان ذکر خدا میں مشغول رہے، تمہاری زبان ذکر محمد و آل محمد میں مشغول رہے، تمہاری زبان تلاوت قرآن میں مصروف رہے، تمہاری زبان جو خیر کی عادی بنے، خیر کی عادی. جناب لقمان حکیم کا تذکرہ آپ سنتے ہیں. میں نے ان کے بارے میں جملہ پڑھا، فرماتے ہیں میں نے 400 انبیاء کی صحبت اختیار کی ہے. کتنے؟ 400 انبیاء کی صحبت، ملاقات اور خدمت کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اور سب انبیاء نے مجھے نصیحتیں کی ہیں. فرماتے ان سارے انبیاء کی نصیحتوں کا خلاصہ 4 نصیحتوں، 400 انبیاء کی نصیحتیں، فرماتے ان کا خلاصہ 4 باتوں میں ہے. پہلی فرماتے تھے نماز میں اپنے دل کا دھیان رکھو، خیال رکھو، حفاظت کرو، توجہ رب کی طرف رہے. دسترخوان پہ جاؤ تو شکم کی حفاظت کرو، کہیں حرام کا لقمہ داخل نہ کرو. کسی کے گھر جاؤ اپنی نظر پر کنٹرول رکھو، اور لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو تو اپنی زبان پر قابو رکھو، زبان پر قابو رکھو. مولا میر فرماتے ہیں اذا قاصر الکلام قاصر الخطا. نہج البلاغہ میں جملہ ہے، جو زیادہ باتونی ہوگا، جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. جب کلام زیادہ ہوگی خطا بھی زیادہ ہوگی. اور اسی نہج البلاغہ میں جناب امیر نے فرمایا اذا تم العقل ناقص الکلام. جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو پھر کلام کم ہو جاتی ہے. عقلاء زیادہ وہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، اپنی زبان پر کنٹرول کرو. یہ وہ ہمارے ایک محاورہ ہے نا، کہتے ہیں جی زبان ہی ہوتی جو تخت پہ پہنچا دے یا تختے پہ پہنچا دے. اسی جناب لقمان کو کسی نے کہا تھا کہ گوشت فند ایک جانور کا جو گوشت کا بہترین حصہ ہے وہ لے کے آؤ، تو وہ زبان لے کے آئے، پکا کے نا سامنے رکھی زبان. اس نے کہا کہ اس کا جو بدترین حصہ ہے نا اس جانور وہ لے کے آؤ. اگلے دن پھر زبان لے کے آؤ. انہوں نے کہا بہترین حصہ بھی یہی زبان ہے اور بدترین حصہ بھی یہی زبان ہے. امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے بڑی خوبصورت. امام فرماتے ہیں صبح کا جب وقت ہوتا ہے نا تو زبان باقی اعضاء و جوارح کی خیر خیریت معلوم کرتی ہے. زبان آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھ پاؤں سے خیر خیریت پوچھتی ہے. تو اعضاء و جوارح کہتے ہیں کہ زبان تیری بڑی مہربانی، تو ٹھیک رہے گی نا تو ہم بھی امن میں رہیں گے. جس دن تو غلط ہوگی نا پھر ہماری بھی خیر نہیں ہے. تیری مہربانی، تیرے ٹھیک رہنے سے سب ہم سارے ٹھیک ہیں. اور اس میں حدیث میں جملہ ہے کہ تیری وجہ سے ثواب میں بھی ہم شریک ہوتے ہیں اور تیری وجہ سے ہم عذاب بھی بھگتتے ہیں، اس زبان کی وجہ سے. امام فرماتے ہیں خیر کا عادی بناؤ، ذکر خدا کا عادی بناؤ، محرمات سے بچو. اور یقین کیجیے کیا کیا گناہ ہیں. اور ہمارے معاشرے میں میں دیکھیے انسان مادی ترقی کرتا جا رہا ہے نا تو روحانی پستی میں گرتا جا رہا ہے. یعنی بہت اس معاشرے جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، اس زمانے کی ایک خرابی یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ہیں جو اہمیت گناہ کھو چکے ہیں. یعنی لوگ اب انہیں گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور ان گناہوں میں زبان کے گناہ سر فہرست ہیں. لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، دیدہ دلیری سے بولتے ہیں اور جرت سے بولتے ہیں.
اور بغیر کسی وجہ کے بولتے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب کلہ جدہ وہزلہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس بندے نے، مومن ہونا تو دور کی بات، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چکھا جو جھوٹ بولتا ہے، ایمان کا ذائقہ بھی اس نے نہیں چکھا جو جھوٹا ہے، چاہے وہ جھوٹ سنجیدگی کے ساتھ ہو یا چاہے وہ جھوٹ مزاح کے ساتھ، مزاح میں جھوٹ ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی میں تو مذاق کر رہا تھا، جوان جو بیٹھے ماشاءاللہ بہت سارے جوان بیٹھے، بلا وجہ جھوٹ۔ یہ زبان کی آفات میں سے ایک آفت ہے، جھوٹ بول۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا کیا معنی ہے؟ یہ معنی ہے کہ میں گھر میں 5 تن پاک اور 14 معصومین کے نام کی تختی فریم لگا لوں اور میں جب بولوں جھوٹ بولوں، گھر میں جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، دکان میں جھوٹ، بازار میں جھوٹ، دفتر میں جھوٹ، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ اس نے ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا۔ ہماری جرت دیکھیے، ہم یہ جانتے ہیں سارے مسلمان کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے نا، کاذبین پر خدا کی لعنت ہے یا نہیں؟ تو پھر ہمارا حوصلہ دیکھیے نا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ رب کا غضب ہے جھوٹ بولنے والوں پر، اور ہم پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم سے تو پھر وہ نجران کے عیسائی اچھے رہ گئے۔ ہاں جی، جھوٹوں پہ لعنت ہی ہونی تھی نا مباہلہ میں۔ جب نبی کریم اہل بیت کو لے کے آئے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں۔ ان کے سب سے بڑے پادری نے اپنی عیسائی جماعت سے کہا تھا، یہ جو تمہیں بادل نظر آ رہے ہیں نا آسمانوں پہ، یہ بادل نہیں، ان میں عذاب بھرا ہوا ہے۔ آج اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو پھر یاد رکھو قیامت تک کے لیے عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا دنیا سے، عذاب ہے یہ عذاب۔ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، جزیہ دینا قبول کر لیا، لعنت سے بچ گئے۔ اور ہم مسلمان یہ جانتے ہوئے کہ وہ اللہ کی جھوٹوں پہ لعنت ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ غیبت میں التماس کروں گا اللہ محفوظ فرمائے، پروردگار ہر گناہ سے محفوظ کرے۔ آپ امام خمینی کی 4 حدیث کو ذرا پڑھیے گا، کتاب جو 4 حدیث اردو ترجمہ اس کا موجود ہے۔ امام نے روایت ایک ذکر کیا، غیبت کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، سارا دن گلا، غیبت مومن کی غیبت، اللہ اکبر۔ مومن کی غیبت، ایک حدیث میں فرمایا یہ جو غیبت ہے یہ جہنمی کتوں کی غذا ہے۔ غیبت، قرآن کہتا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ امام خمینی نے اپنی روایت ذکر کی، آپ یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ایک مومن کی غیبت کر رہے ہیں جو کراچی میں بیٹھے۔ قیامت کا دن آئے گا، اس کی زبان اسلام آباد سے کراچی تک لمبی ہو جائے گی، اہل محشر اس کی زبان پر چلیں گے، اس کی زبان پر دنیا چل رہی ہوگی، محشر والے چل رہے۔ اتنا بڑا گناہ اسی زبان کے ذریعے سے، تہمت لگا دی مومن پہ، گالی گلوچ کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام فرما رہے ہیں تیری زبان کا یہ حق نہیں ہے کہ تو زبان سے گالیاں دے، جس زبان سے تو آج گالیاں دے رہے ہیں نا، کل قیامت کے خلاف تیرے خلاف یہی زبان گواہی دے گی اور یہی تیرے خلاف بولے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و علیہ فرمایا امام علیہ السلام نے کہ زیادہ چلنے سے، زیادہ بولنے سے اور بے فائدہ بولنے سے اس زبان کو روکو، تم اس کے نقصان سے محفوظ نہیں ہو۔ اور فرمایا زبان عقل کا گواہ اور اس کی دلیل سمجھی جاتی ہے، اور عقل مند کا عقل کے زیور سے آراستہ ہونا ہی اس کی عظمت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے،
کانوں کا حق کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کان کا حق یما حق و سمع فتنزیہہ ان تجعلہ طریقا الی قلبک الا لفوہۃ کریمۃ تحدث فی قلبک خیرا او تکسبک خلقا کریما۔ امام نے فرمایا تیری سماعت کا حق یہ ہے، یہ لغویات بیہودہ گوئی سننے کے لیے اللہ نے کان نہیں دیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بہترین بات، ایسی بات جو تمہارے دل میں تمہارے اخلاق جائے اور تمہارے اخلاق کو بہتر کرے، اس بات کو راستہ دو کانوں کے ذریعے تاکہ تمہارے دل تک پہنچے۔ یہ کان باتوں کو تمہارے قلب تک پہنچاتے ہیں، تمہارے دل تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے۔ خیر بھی انہی کانوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، شر بھی انہی کانوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے۔ اور امام فرما رہے ہیں خیر کو پہنچاؤ کانوں کے ذریعے قلب تک، شر کو نہ پہنچاؤ۔ خیر کے علاوہ شر کے لیے یہ راستہ بند کر دو۔ نہج البلاغہ میں صفات متقین پر جو مشتمل خطبہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، جس میں مومنین کی صفات کو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، ان میں ایک صفت متقی کی یہ بیان کی گئی ہے۔ توجہ کیجیے گا، متقی کون ہوتے ہیں؟ اس مولا امام امیر المومنین کے فرمان کو امام سجاد علیہ السلام کی اس بات سے ذرا ملا کے دیکھیے۔ امام فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہوتے ہیں الذین اوقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم۔ فرمایا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی سماعتوں کو وقف کر دیا ہے مفید علمی باتیں سننے کے لیے۔ متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کان وقف کر دیے ہیں مفید علم سننے کے لیے، مفید علمی باتیں سننے کے لیے، وہ باتیں جو ان کے اخلاق کو بہتر کریں۔ وہ لغویات نہیں سنتے، وہ بیہودہ گوئی نہیں سنتے، وہ مومن کی غیبت نہیں سنتے۔ یاد رکھو السامع للغیبت کالمغتاب، غیبت سننے والا اتنا ہی مجرم ہے جتنا غیبت کرنے والا مجرم۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا اما حق و بصر کا، تیری آنکھوں کا بھی ایک حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَغَضُّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ، جس چیز کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے اس طرف سے اپنی آنکھوں کو بند کر، یہ تیری آنکھوں کا حق ہے، بند کر لے اپنی آنکھ۔ اسی خطبہ صفات متقین میں بھی یہ ایک صفت بتائی، غَضُّ عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ، جس چیز کی طرف دیکھنا خدا نے حلال نہیں کیا اس طرف سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے۔ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، پاک کی حدیث، یہ نگاہ جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ گناہ کی سیڑھی ہے، یہ جو شہوت کی نظر ہے، یہ جو غلط نظر ہے، جن چیزوں کے دیکھنا حرام ہے، یہ اس کی سیڑھی۔ اور آج تو معاشرے میں خدا معاف کرے پردے والا تو رواج ہی نہ رہا، بے پردگی تو عام ہو گئی، لوگوں کی غیرت ہی ختم ہو گئی۔ ان کی بہنیں بیٹیاں ننگے سر پھرتی ہیں بازاروں میں، اب پہلے سر ننگا ہوتا تھا، اب جسم ہی ننگا ہوتا ہے سر، نیم برہنہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ مرد زیادہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے عورت سے تو شاید میں غلط نہیں کر رہا، کیا بنے؟ اور پھر ہمارا نظام تعلیم ایسا، ہمارا ماحول ایسا ہو گیا، ہاں جی، زبان کی انسان قانون کی حفاظت، اللہ اکبر، اس لیے فرمایا نا جہاد بالنفس جہاد اکبر ہے۔ اب یہ جو کمپنیاں، موبائل کمپنیاں اور یہ جو سارا پیکج دیتی ہیں، اتنے ہزار منٹ فری اور اتنے ہزار منٹ فری، یہ ملت پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔
ہر روز اتنے منٹ فری آتے ہیں تو کدھر جائیں گے وہ منٹ فری؟ غیر محرم سے بات نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ محرم سے تو اتنی لمبی باتیں ہوتی نہیں، کیا بنے گا جوان؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اپنی نگاہ کو نگاہ عبرت بناؤ۔ امام فرماتے ہیں عبرت، کوئی ایسی چیز دیکھی عبرت حاصل کرو۔ ایک فقیر مانگ رہا ہے تو اس پر شکر نہ کرو کہ میں نہیں مانگ رہا، نہیں، یہ نہ کرو، البتہ یہ احساس تمہیں ہونا چاہیے کہ پروردگار تو اس کی حاجت مشکل کو بھی برطرف کر دے، اور پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں، اس مشکل میں مبتلا نہیں ہوا۔ نگاہ عبرت، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ آنکھ یہ ہے جو عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چونکہ وقت تیزی سے گزر گیا، تیرے پاؤں کا بھی ایک حق ہے۔ امام فرماتے ہیں تیرے پاؤں کا حق یہ ہے کہ اس چیز کی طرف نہ جاؤ جس کی طرف جانا حلال نہیں ہے، اور انہیں اس راستے کے لیے اپنی سواری نہ بناؤ جو چلنے والے کی سبکی اور ذلت کا باعث بنے، اس لیے کہ یہ پاؤں تمہیں اٹھاتے ہیں اور تمہیں دین کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ پاؤں اللہ نے حق پر چلنے کے لیے، حق کی راہ پر چلنے کے لیے دیے ہیں۔ جلیل المرتبہ صحابی رسول اللہ کے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، سنت کے معتبر منابع میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا فرمایا تھا نبی کریم نے؟ یا عمار اذا رأیت علیٰ قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، اگر کبھی دیکھنا ساری دنیا، ساری اولاد آدم ایک راستے پر اور علی تنہا دوسرے راستے پر، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ یہ پاؤں اللہ نے مولا علی کی راہ پر چلنے کے لیے عطا کیے، آل محمد کے راستے پر چلنے کے لیے عطا کیے ہیں۔ جو حق کا راستہ ہے یہ تمہارے پاؤں کا حق ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ کل میں اگلے موضوع کی طرف آؤں گا، فرمایا تیرے ہاتھوں کا بھی ایک حق ہے، اور تیرے ہاتھوں کا حق یہ ہے کہ جس کی طرف بڑھانا حلال نہ ہو ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ اگر حرام کی طرف تمہارے ہاتھ بڑھیں گے آخرت میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگے، اور دنیا میں لوگوں کی ملامت سے تم محفوظ نہ رہو گے۔ المسلم من سالم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی سارے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ خدا بند عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وقت نہ رہا، انشاءاللہ کل سلسلہ کل ہم آگے بڑھائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام کی غربت و مظلومیت پر چند آنسو بہا لیں۔ تمام شہیدان کربلا کے سر 11 محرم کو کربلا سے روانہ ہوئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اسی عصر عاشور کو کربلا سے روانہ کر دیا گیا تھا۔ مجھے معاف کرنا، سادات بیٹھے ہو، غیر سادات بیٹھے ہو، سارے مومن مجھے معاف کرنا۔ سامعین گرامی، عمر ابن سعد نے خولی ملعون سے کہا کہ ابن زیاد کو حسین کے ساتھ ہماری جنگ کی اطلاع ہو چکی، اور ابن زیاد شدت سے نتیجے کا منتظر ہے، اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا، لہذا ایسا کرو کہ جلدی سے حسین کا سر لے کر تم کوفہ پہنچو ابن زیاد کے پاس۔ عزادارو جانتے ہو، دیکھا ہو، 10 فرسخ کا فاصلہ ہے، 10 فرسخ کا۔ عصر عاشوراء کی شہادت ہوئی، خولی ملعون کے حوالے سر کیا گیا۔ عزادارو سر کو لے کے چلا کیسے؟ اس حرام زادے نے ایک رسی میں سر کو پکڑا، ایک
کہ رسی میں سر پرونے کے بعد گھوڑے کی گردن سے لٹکایا، 10 فرسخ کا فاصلہ، گھوڑے کو بڑا تیز دوڑاتا ہوا، حمید بن مسلم بھی ساتھ تھا، کولی بھی ساتھ تھا، تیز دوڑاتا ہوا کہ کسی طریقے سے ابن زیاد تک ہی پہنچ جائے سر۔ میں نے پڑھ دیا، تھوڑا سا تصور کریں، تصور میں لائیں کہ جب وہ گھوڑا تیز دوڑتا ہوگا اور ریت کے ٹیلوں سے بلندی پستی سے تھوڑا گزرتا ہوگا، فرزند زہرا کے سر پر کیا بڑا تیز گھوڑا دوڑایا، لیکن جب کوفہ پہنچا تو تقریباً نصف شب کا وقت ہو چکا تھا، دارالامارہ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ خولی ملعون نے وہ سر لیا، کوفہ کے باہر اس کا گھر تھا، وہاں پہنچا، بیوی اس کی مومنہ تھی، اپنی اس مومنہ محب اہل بیت بیوی سے چھپانے کے لیے بتاؤں کس مہمان خانے میں ٹھہرایا؟ ازادر اس ملعون نے بیوی سے چھپانے کے لیے مولا حسین کے سر کو تنور میں پھینک دیا۔ تنور میں فرزند زہرا زوجہ کو اٹھایا، بیدار کیا، کہتا میں بھوکا ہوں، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہتی تو بتا اتنے دن کہاں رہا؟ کہتا تجھے مردوں کے کاموں سے کیا واسطہ، ایک باغی کے ساتھ جنگ تھی اور میں وہ جنگ جیت کے لایا ہوں، میں دنیا کی ثروت لایا ہوں، بڑا انعام ملنا ہے مجھے کال ابن زیاد سے۔ کہتی میں نے کھانا پیش کیا، تہجد کا وقت قریب تھا، میں نماز شب کے لیے ملعون کھانا کھا کے سو گیا، میں نماز شب کے لیے جب سین خانہ میں آئی تو میں نے دیکھا ہر طرف نور ہی نور پھیلا، ہر طرف انوار تھے۔ کہتی میں حیران تھی یہ نور کہاں سے پھیلا ہوا؟ کہتی میں نے جب غور کیا تو تنور سے نور اٹھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، کہتی یہ نور ہے یا نار ہے؟ میں نے آگ روشن نہیں کی، پھر کہتی نہیں میری نظروں کا دھوکہ، یہ تو نور ہے۔ کہتی میں حیران تھی کہ یہ تنور سے نور کیسے پھوٹ رہا ہے۔ میں قریب جب تنور کے گئی، روایت کا ذمہ دار ہوں، ایک آواز آئی انا الغریب، میں غریب حسین یا بعض کیفیتوں کے اظہار کے لیے ایک غشی کسی کیفیت طاری ہوئی۔ کہتی میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ اس نور کی فضا میں سفید پرندے آ رہے ہیں، ملائکہ ہیں جو مہر پرواز ہیں، اور حوران جنت میرے گھر میں اتر رہی ہیں، اور میں نے چند بیویوں کو دیکھا جن میں جناب حوا، جناب حاجرہ، جناب مریم، جناب آسیہ، جو سب یا حسین کرتی ہوئی تجربہ کسے۔ میں نے ایک حور کو دیکھا جو کہہ رہی تھی ترے کو راستہ چھوڑو، حسین کی ماں آ رہی ہے، راستہ بناؤ، حسین کی ماں آ رہی ہے۔ کہتی میں نے اسی کیفیت میں دیکھا سیدہ طہرت نور کیا ہے، او میرا غریب حسین، او میرا مظلوم حسین، اپنے بیٹے کے سر کو تنور سے اٹھایا۔ بیویوں نے حوران جنت میں حلقہ باندھ کے ماتم کیا، امام حسین کے چہرے سے سر سے اس راہ کو صاف کر رہی تھی، اور سیدہ طہرت رو تھی، حسین بیٹا میں کہاں رہوں۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس کہتی ہیں یہ کیفیت ختم ہوئی، میں گئی ہوں ملاؤں، تو کہتا تھا میں دنیا کی ثروت لے کے آیا ہوں۔ ملاؤں یوں کیوں نہیں کہتا، میں نے فاطمہ زہرا کا گھر اجاڑ دیا، میں نے بطول کے بال کھلے دیکھے، میں نے فاطمہ زہرا کو روتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم علی اللہ۔ اسی وقت گھر چھوڑ کے نکل گئی مومنہ۔ 11 محرم کا دن چڑھا، اس ملعون نے سر اٹھایا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد ملعون کھانا کھانے میں مصروف تھا، اس نے سر ابن زیاد کے سامنے رکھا اور پھر کچھ اشعار پڑھے، اور اشعار پڑھ کے کہتا انی قتلت خیر الناس امن و ابا اوفر رکابی فزتن و ذہبا انی قتلت ململ قلب و حجبا۔ ابن زیاد میں نے اس کو قتل کیا ہے جس کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، جس کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے۔ ابن زیاد مجھے سونے اور چاندی سے نواز دے، اس لیے کہ میں نے کریم بادشاہ کو قتل کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ملعون کھانا کھانے میں مشغول تھا، امام کا سر سامنے رکھا گیا، کھانے سے جب فارغ ہوا اس حرامزادے نے چھڑی اٹھائی، امام حسین علیہ السلام کے لبہ مبارک کی جلدی کرتا تھا۔ ملعون کہتا تھا حسین تیرے لب کتنے خوبصورت ہے، پھر لبوں کو ہٹا کے کہتا تھا حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت ہے۔ پھر راوی کہتا میں نے دیکھا ملعون آقا امام حسین کی آنکھوں میں چھڑی مارتا تھا، تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ زید بن ارقم صحابی رسول ہے، کہتا جب ملعون نے بوسہ گاہ رسول پر چھڑی مارنا شروع کی، زید بن ارقم اٹھا، برداشت نہ ہوا، او ابن زیاد روک لے اپنا ہاتھ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ان لبوں کے بوسے دیتے ہوئے، بوسہ گاہ رسول کی بہتری نہ کر۔ رسول کو بوسے لیتے دیکھا، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔